بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ملک شام کو فتح کرنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے مکہ معظمہ والوں کی طرف ایک خط لکھا۔ انہوں نے خط میں کیا لکھا وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ حمد و صلات کے بعد میں نے مسلمانوں کی طرف سے ان کے دشمنوں پر جہاد کرنے اور ملک شام فتح کرنے کا تہیہ کر لیا ہے، اس لیے آپ کو اطلاع دیتا ہوں کہ آپ باری تعالی جل مجدہ کے فرمان واجب الاذعان کے پورا کرنے کی طرف فوری توجہ کیجیے۔ باری تعالی فرماتے ہیں کہ تم جہاد میں جایا کرو، خواہ تھوڑے سامان سے ہو خواہ زیادہ سامان سے ہو، اور اپنے مال اور جانوں کے ساتھ خداوند تعالی کی راہ میں جہاد کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم واقف ہو۔ یہ آیت تمہارے یہاں ہی نازل ہوئی تھی، اس لیے تم ہی پر زیادہ حق ہے۔ جو شخص اس کو سچ کر دکھائے اور اس کے حکم کو نافذ کر دے وہی سب سے زیادہ بہتر ہے۔ پس جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے، اور جو شخص اس کام سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تم جنت عالیہ کی طرف جس کے خوشہ انگور عن قریب ملنے والے ہیں، جس کو خداوند تعالیٰ نے مجاہدین اور مہاجرین اور انصار وغیرہ کے لیے تیار کی ہے، اس کی طرف دوڑو۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ آپ نے یہ خط لکھنے کے بعد اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگائی اور عبداللہ بن حذافہ کو دیکھ کر روانہ کر دیا۔ انہوں نے مکہ مکرمہ پہنچ کر ایک کلخدار آواز سے پکارا، لوگ ان کے پاس آئے اور انہوں نے وہ خط نکال کر سب کے سامنے پڑھا۔ اس خط کو سن کر سہیل بن عمر، حارث بن حشام اور اکرمہ بن ابو جہل کھڑے ہوئے اور ایک زبان ہو کر کہنے لگے، ہم نے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو سچ مان لیا۔ حارث بن حشام اور اکرمہ بن ابو جہل انہوں نے کہا، قسم ہے خداوند تعالیٰ کی، ہم دین خدا کی مدد و اعانت سے کبھی پیچھے نہیں رہ سکتے۔ آخر کب تک ہم ان لوگوں سے جو ہم سے پہلے سبقت کر چکے پیچھے پڑے رہیں؟ یہ صحیح ہے کہ جو اشخاص ہم سے قبل پہل کر چکے وہ اپنی منزل مقصود کو پہنچ گئے اور ہم ان سے اس نعمت عظمیٰ میں مؤخر رہے، مگر کم از کم ہمارا نام ان سے ملنے والوں کی فہرست میں تو لکھا جانا چاہیے۔ آخر اکرمہ بن ابو جہل اپنی قوم بنی مخزوم سے 14 آدمی لے کر نکلے اور سہیل بن عمر بنی عامر کے 40 جوانوں کے ساتھ، جن میں حارث بن حشام بھی شامل تھے، تیار ہو کر آئے۔ ان کے علاوہ مکہ معظمہ کے بہت سے آدمی ان کے ہمراہ ہوئے اور یہ 500 نفری کی ایک جماعت تیار ہو کر مدینہ طیبہ کی طرف چل پڑی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خط قوم حوازن اور ثقیف کے نام بھی تحریر فرمایا تھا۔ اس قوم کے بھی 400 آدمی مدینہ شریف کی طرف چلے۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ بن سعید سے روایت کرتے ہیں کہ ابو عامر کا بیان ہے کہ ہم طائف میں تھے، ہمارے پاس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا خط پہنچا کہ اس کے پڑھتے ہی حوازن اور ثقیف کے 400 آدمیوں نے لبیک کہا۔ راستے میں اہل مکہ معظمہ بھی ہم سے مل گئے اور ہم کل 900 سوار، جن میں سے ہر ایک شخص کا یہی قول تھا کہ میں تنے تنہا 900 سوار رومی کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ مدینہ طیبہ کی طرف چلے۔ جس وقت مدینہ طیبہ میں پہنچے تو بقیہ ایک جگہ کا نام ہے، بقی میں پڑاؤ کیا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع پہنچی تو آپ نے حکم بھیجا کہ جس جگہ آپ لوگوں نے پڑاؤ کیا ہے وہاں سے جس جگہ تمہارے دوسرے بھائی یعنی شرجیل بن حسنہ اور یزید بن ابو سفیان اور ربیعہ بن عامر ٹھہرے ہوئے ہیں ان کے پاس چلے جاؤ۔ اس وقت یہ تمام حضرات جرف میں قیام پذیر تھے۔ جرف ایک جگہ کا نام ہے۔ ہم نے وہاں پہنچ کر 20 روز قیام کیا۔ دوسرے وفود ہم سے آ کر ملتے جاتے تھے۔ شداد بن اوس فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول مہاجرین اور انصار کے ساتھ ایک روز تشریف لائے اور کھڑے ہو کر آپ نے بہت زبردست تقریر فرمائی اور اللہ تعالیٰ کی حمد اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کے بعد آپ نے فرمایا، لوگوں خداوند تعالی جل مجدہ نے مسلمانوں پر جہاد اور فرائض مقرر فرمائے ہیں، وہاں جہاد بھی ایک فرض ہے جس کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا ہے۔
تمہیں چاہیے کہ اپنی نیتوں کو پاک اور صاف اور اپنے رب العزت کے فریضہ کی ادائیگی اور اپنے ہادی برحق کی سنت کے اتباع میں جلدی کریں۔ آپ جس نیک کام کی طرف جا رہے ہیں اس میں دو ہی باتیں ہیں، فتح یا شہادت۔ اگر آپ کو شہادت نصیب ہو گئی تو جو حضرات آپ سے پہلے انتقال کر چکے ہیں آپ ان سے جا ملیں گے، اور جو شخص آپ میں سے مر جائے گا تو اس کا اجر باری تعالی جل جلالہ پر ہے۔ عبداللہ بن سعید کہتے ہیں کہ میں نے ابو عامر سے کہا کہ آپ کچھ تعریف جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی فرما دیں۔ آپ نے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گندمی رنگ، شریرے بدن، دراز قد کے آدمی تھے اور آپ کی ریش مبارک زیادہ گھنی نہیں تھی۔ ابو عامر کہتے ہیں کہ 400 آدمی حضرموت سے بھی آئے تھے۔ حضرموت ایک جگہ کا نام ہے اور ایک قبیلہ ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خط اسید بن سلمہ کلابی اور بنی کلاب کے نام بھی ارسال فرمایا تھا، جس میں جہاد روم کے لیے دعوت دی گئی تھی۔ یہ لوگ جمع ہوئے اور ضحاک بن سفیان بن عوف نے کھڑے ہو کر ایک تقریر کی اور قوم کلاب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے حضرات بنی کلاب، آپ تقوی کو اپنا شعار بنائیے اور خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے لیے تیار ہو جائیے۔ یہ سن کر ایک بوڑھا شخص جو چند مرتبہ ملک شام کی سیر کر آیا تھا کھڑا ہوا اور کہا، ضحاک، تو ہمیں ایک ایسی قوم سے لڑنے کی ترغیب دیتا ہے جن کے پاس عزت، قوت، نیز سامان جنگ اور بے شمار گھوڑے موجود ہیں۔ اہل عرب میں اتنی طاقت کہاں ہے کہ وہ باوجود قلت تعداد اور کرسنگی اور ضعف کے ان کا مقابلہ کر سکیں گے؟ آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتوحات فوج کی زیادتی اور سامان جنگ کی کثرت پر نہ تھی بلکہ اعلاء کلمت اللہ پر تھی، جس کے لیے آپ مبعوث فرمائے گئے تھے۔ غالباً آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ جنگ بدر، جس کو جنگ کبریٰ بھی کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کل 313 آدمی تھے، جنہوں نے ان قریش کے ساتھ جن کے پاس بہت سا لشکر، سامان جنگ، گھوڑے اور بہت زیادہ اسلحہ تھا، مقابلہ کیا، اور اسی پر کیا منحصر ہے، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما رہے، فتح برابر آپ کے پیر چومتی رہی اور نصرت ہمیشہ پابہ رکاب رہی تھی صلی اللہ علیہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیے۔ جس وقت آپ خلیفہ مقرر ہوئے تو آپ نے خود اپنی آنکھ سے دیکھ لیا کہ مرتدین کو کس طرح تلوار سے مغلوب کر دیا تھا۔ آپ کو یاد نہیں ہے، جب تک قبیلہ خیر اور قبیلہ طے کی طرح مسلمانوں کی امداد نہیں کرو گے اس وقت تک خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کی آنکھ میں عزیز نہیں ہو سکتے۔ میں تمہیں خداوند تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں کہ تم عرب میں اپنی قوم کو ذلیل مت کرواؤ۔ تمہارے پاس بنسبت دوسرے عربوں کے زیادہ گھوڑے اور اونٹ موجود ہیں، اور تعداد لشکر اور اسلحہ میں بھی تم ان سے بڑھے ہوئے ہو۔ تم خداوند تعالیٰ جل مجدہ سے ڈرو اور خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے فوراً تسلیم خم کر لو۔ واقعی فرماتے ہیں کہ جس وقت بنی کلاب نے ضحاک کی یہ گفتگو سنی تو آنکھیں کھل گئیں، چلنے میں عجلت کی، اونٹوں پر سوار ہو کر عربی گھوڑے ساتھ لیے اور مدینہ طیبہ کے قریب پہنچ کر اسلحہ زیب تن کر کے اور گھوڑوں پر سوار ہو کر مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت لشکر اسلام ملک کے شام کی طرف روانہ کرنے کے لیے باہر نکلے تھے۔ آپ سے ملاقات ہوئی۔ جس وقت آپ نے بنو کلاب کو دیکھا آپ ان کی مدد سے بہت خوش ہوئے اور ان کو حکم دیا کہ یہ مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہو جائیں۔ آپ نے ایک فوجی نشان ان کے لیے تیار کرا کر ضحاک بن ابی سفیان کے سپرد فرمایا۔ ضحاک کچھ گھوڑے اور اونٹ لائے تھے۔ آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حضور میں اس غرض سے پیش کیے کہ وہ غزوہ روم میں کام آ سکیں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان گھوڑوں کو دیکھا تو چونکہ تمام گھوڑے بڑے مضبوط تھے آپ بہت زیادہ خوش ہوئے اور فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے یمن کے گھوڑے پچکلیاں تیز ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ لشکر کے جمع ہونے سے ایک ہنگامہ اور شور برپا ہو گیا۔ اولاد مہاجرین و انصار آ کر شامل ہو گئے اور جرف میں ایک بہت بڑا بھاری لشکر جمع ہو گیا۔ معزز سامعین، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارادہ فرمایا کہ اس تمام لشکر پر حضرت امیر الامت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو کمانڈر ان چیف، تمام فوج کا افسر اور ان کے تلیعہ یعنی ہر اول پر سعید بن خالد بن سعید بن عاص کو
ایک شریف اور جوان شخص تے سردار مقرر کریں، کیونکہ سعید بن خالد نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حضور میں عرض کیا تھا کہ جس وقت آپ کا ارادہ ہوا تھا کہ میرے والد خالد کو جو جناب کی فوج کے افسر تھے انہیں ہر اول کا سردار مقرر کریں، تو مسلمانوں نے اس کی مخالفت کی تھی اور آپ نے ان کو معزول کر دیا تھا، حالانکہ انہوں نے اپنے آپ کو راہ خدا میں وقف کر دیا تھا۔ اسی طرح میں نے اپنے آپ کو خداوند تعالیٰ کے راستے میں وقف کر رکھا ہے اور میں نے ہمیشہ آپ کی دعوت اور بیعت کو قبول کیا ہے، کبھی سر متفاوت نہیں کیا۔ اگر آپ اس وقت جناب اس کو ہر اول کو میرے زیر کمان کر دیں تو مجھے امید ہے کہ واللہ باری تعالیٰ مجھے کبھی عاجز نہ دیکھیں گے۔ چونکہ سعید اپنے باپ سے لڑائی میں زیادہ تجربہ کار اور اچھے شاہ سوار تھے، اس لیے جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں ایک نشان مرحمت فرما کر 2000 سواروں پر مقرر کر دیا۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت یہ سنا کہ سعید بن خالد نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ایسی خواہش ظاہر کی تھی اور آپ نے ان کو 2000 سواروں پر مقرر کر دیا ہے، تو آپ کو بہت برا معلوم ہوا۔ آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، یا خلیفہ رسول، آپ نے یہ نشان سعید بن خالد کے واسطے تیار کرایا ہے، حالانکہ دوسرے اشخاص ان سے بہتر تھے جن پر سعید کو ترجیح دی گئی۔ نشان بتاتے وقت جو گفتگو سعید بن خالد نے دشمنوں کے خلاف کی، واللہ آپ اس بات کو سچ جانیے کہ میرے سوا کسی کے متعلق نہیں تھے۔ قسم ہے خدا کی، میں نے کبھی اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی اور نہ کبھی کسی طرح اس سے دشمنی کی۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے یہ سن کر بہت شش و پنج میں پڑ گئے، کیونکہ آپ کو یہ بھی برا معلوم ہوا کہ سعید کو معذور کریں اور یہ بھی ناگوار ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف کریں۔ اول تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت آپ کے دل میں اور ان کا خیر خواہانہ مشورہ، تیسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان کا مرتبہ بہت بلند تھا۔ آپ گھبرا کر اٹھے اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے جا کر تمام قصہ بیان فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ ابا جان، آپ کو معلوم ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ دین کی فلاح و بہبود پر نظر رکھتے ہیں اور اپنی گفتگو میں ہمیشہ نصاح فرماتے ہیں۔ ان کے دل میں کسی مسلمان کی طرف سے کسی قسم کا بغض نہیں ہے۔ یہ سن کر آپ نے ابی اروا الدوسی کو بلا کر حکم دیا کہ سعید بن خالد کے پاس جا کر کہو، جو نشان تمہیں دیا گیا تھا اس کو میرے پاس واپس بھیج دو۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں بھی اس لشکر میں تھا۔ سعید بن خالد جرف میں ہمیں نماز پڑھا رہے تھے۔ جب ابی عروہ الدوسی پہنچے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا حکم سنایا، سعید نے نشان مذکور فوراً واپس کر دیا اور کہنے لگے کہ واللہ میں خدمت دین میں اپنے آپ کو وقف اور خداوند تعالیٰ کے راستے میں اپنے نفس کو پابند کر چکا ہوں۔ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کے نیچے جہاں کہیں اور جس کے ہاتھ میں بھی ہوگا خوب دل کھول کر لڑوں گا۔